الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک امت مسلمہ کے خیر فرمائے۔ اہل اسلام روز اول سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ روز آخر تک قربانیاں دیتے رہیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو میرے مالک نے کلام نازل فرمایا ہے، اس کا پارہ نمبر 11 ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور 111 نمبر آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی بغیر مال خرچ کیے، بغیر جان خرچ کیے، یعنی شہادت کے ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، بھئی جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ روز اول سے مومن پر جہاد فرض ہے، روز اول سے مومن پر جہاد فرض ہے۔ اب تو باقاعدہ طور پر مملکت اسلامیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مفتیان کرام نے متفقہ طور پر تمام مسالک کے مفتیان کرام نے درجہ بدرجہ ہر ایک شخص کے اوپر جہاد کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت امن کے حالات ہوں، احکام بھی امن والے ہوں گے، اور جس وقت اسٹیٹ آف وار بن جائے، جنگی حالات پیدا ہو جائیں، ملک پر حملہ ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام بھی اسی کے مطابق پھر جہاد کیا جائے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کافروں کو مارنا بھی ہے، شہادت بھی حاصل کرنی ہے۔ جو ان کے ہاتھوں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بھائی کے اوپر بچے کو شہید کیا گیا، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو شہید کیا گیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے، بچیاں بھی شہید کی گئیں، بچے بھی شہید کیے گئے، تمام کے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص 20 سے زائد شہریوں کو شہید کیا گیا۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، کسی بھی ملک کی پالیسی کے اندر یہ نہیں ہے، اگرچہ جنگ کا ہی کیوں نہ موقع آ جائے، عوام کو، سویلینز کو مارا نہیں جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، عورتوں کو نہیں مارا جاتا، پودوں کو، ان چیزوں کو نقصان، جانوروں کو نہیں مارا جاتا۔ لیکن آپ خود اندازہ کیجئے یہ کتنے ظالم لوگ ہوں گے جنہوں نے پاکستان کے اندر حملہ کر کے بچوں کو شہید کیا، بچیوں کو شہید کیا، خواتین کو شہید کیا، مردوں کو شہید کیا، مساجد کے اوپر یار حملے کیے۔ آپ اندازہ کیجئے، مساجد تو سراسر امن کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں۔ مساجد کے اندر اللہ کا حکم، پیارے حبیب کا حکم، محبت کی بات، الفت کی بات، درس قرآن، درس حدیث دیا جاتا ہے۔ پھر میرے مالک نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ہر ایک کتاب کے اندر لیا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس تم اپنی اس بیع کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اور تم نے بیع کی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو سودا میرے ساتھ تم نے کر لی ہے نا، جان اور مال کے بدلے میں، اعلاء کلمت الحق کے بدلے میں جنت کا وعدہ کر لیا، یاد رکھو تم تو اپنا وعدہ بھلا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز
ये अहकाम लेके चलते रहेंगे। महफिल पाक हम बाकायदा आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से, कुरान पाक से करने जा रहे हैं। तिलावत के लिए मोहम्मद इब्राहीम कमर साहब को गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत से हमारे दिलों को न पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے تھے محمد دانیال قمر صاحب. سامعین ذویل احترام والاحتشام، ایمان والا کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مقابلہ کن کے ساتھ تھا؟ مکے میں کون تھے؟ ہندو. مکے میں ہندو تھے، مشرک تھے. بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو سنا ہے نا جی، اور بتوں کا پجاری ہندو ہے، مشرک ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مکے میں آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہندوؤں کا. انہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. اتنا پریشان کیا کہ حتیٰ کہ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں سے ہجرت فرما گئے. جب مدینے میں گئے پہلے تو صرف کافروں کا مقابلہ کرتے تھے، مشرکوں کا، بت پرستوں کا. اب مدینے میں آ کے یہودی بھی ساتھ شامل ہو گئے اور عیسائی بھی شامل ہو گئے. اب تین قوموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنی پڑی. پہلا ہندوؤں کے ساتھ، دوسرا یہودیوں کے ساتھ، تیسرا عیسائیوں کے ساتھ. 14 صدیاں گزر گئیں. ایمان سے بتانا پاکستان کے سب سے بڑے مخالف کون ہیں؟ پہلے نمبر پر ہندو، دوسرے نمبر پر یہودی، تیسرے نمبر پر عیسائی. نہ یہودی ہمارا وفادار، نہ ہندو ہمارا وفادار، اور نہ ہی عیسائی ہمارا وفادار. اللہ وحدہ لا شریک ان تینوں قوموں کو ہدایت آج کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ یہ اپنے نبی اور ان پر جو نازل کی گئی تعلیمات تھی یہ ان کے بھگوڑے. آج یہودی کیوں نہیں ہدایت حاصل کر سکتا؟ جو ان کی تعلیمات تھی، ان کے انبیاء کی تعلیمات تھی، انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا. جو عیسائیوں کی تعلیمات تھیں انہوں نے اس کو پس پش ڈال دی. ہندوؤں کے آپ ویدات اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ جو یجور وید ہے، سام وید ہے اور اتر وید ہے، اسی طرح ان کے جو وید ہیں اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پر واضح طور پر یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایشور ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. یعنی یہ بھی کسی نبی کی امت تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کو اتنا بگاڑ دیا، اتنا خراب کر دیا کہ اب انہی تعلیمات کی بگڑی ہوئی شکل آج ہمارے سامنے ہندوؤں کی شکل میں ہے. یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نوح علیہ السلام کی تعلیم تھی، آدم علیہ السلام کی تعلیم تھی، وہی گڑبڑ ہوئی. گڑبڑ ہونے کے بعد انہوں نے وہیں سے بت پرستیاں شروع کی. پہلے نیک لوگوں کی عبادت کرتے رہے، ان کی مورتیاں بنائیں، ان کی تصویریں بنائیں، ان کی یادگاریں بنائیں، پھر اس کے بعد عبادت شروع کر دی. آج آپ دیکھ لیں وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. آج ہمیں بھی 3 ہی قوموں سے جنگ لڑنی پڑ رہی. عیسائی یہ بھی ہمارا مخالف، یہودی یہ بھی ہمارا مخالف. اسرائیل کو دیکھیں، یہودی ہے. فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کے اس نے کیا پہاڑ ڈھا کے رکھے ہوئے. آپ عیسائی ممالک کو دیکھیں، عیسائی ملک کا تو ایک نام نہیں لیا جا سکتا، بے شمار ممالک ہیں. پھر ہندو ملک کو دیکھ لیں، کبھی کشمیر پر ہے، کبھی پہلگام کا اٹیک، خود ہی مار کے اپنے آپ کو. عالمی سطح پر جتنی رسوائی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا، اتنی رسوائی آج تک کسی کو نہیں ہوئی. ذلیل و رسوا ہو گئے. کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کو. سامعین ذویل احترام والاحتشام، ان ہندوؤں کے حملوں کے نتیجے میں جو مسلمان شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور وہ شہداء، ان کی جانیں، ان کی قربانیاں رائے گان نہیں گئیں. انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے ملک کے پاکستان کی افواج اور مجاہدین انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی العزیز انہوں جو ہمارے مساجد کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے اسکولوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اسپتالوں کو ٹارگٹ کیا ہے، عام عوام کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں ہماری افواج کو اتنی تربیت ضرور دی گئی ہے کہ مساجد کے اوپر، مندروں کے اوپر، چرچوں کے اوپر، عوام کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا. یہ ہماری افواج پاکستان کی تعلیم کے اندر، ان کی تربیت کے اندر شامل ہے. کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہی منشور ہماری فوج کا منشور ہے.
دین اسلام ہی ہمارا منشور ہے اور ہماری افواج کا منشور ہے، اور دی سپریم لا آف دی پاکستان یہ بھی قرآن و سنہ ہی ہے۔ سامعین ذوی الاحترام، انشاءاللہ اس پر میں آگے مزید عرض کروں گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ محمد دانی صاحب کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، سنتے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ حقیقت تیری جبرائیل جسے نہ جانے، کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے، توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، کہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے بریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے بریرا تیرا، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب، چشم بیدار جگا دے میرے خوابی کا نصیب، جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے کچھ قوموں کو سرفرازی اور عروج عطا فرمایا ہے، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو اس کے ذریعے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گی۔ قرآن کے وہ احکامات سامعین ذوی الاحترام جن پر عمل کرنا سراسر ہی ہدایت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جو کامیابی چاہتا ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر، اللہ کے پاک کلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کامیابی اور کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی، اس کا نصیب بن جائیں گی، اس کے قدموں کو چومیں گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے پاک کلام نازل کیا، یہ جو صورتحال آج ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان،
جو جنگی صورتحال بن چکی ہے، ان صورتحال کے اندر اللہ تعالی ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ کا پاک کلام ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا۔ دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 احکام بیان کیے ہیں ان جنگی صورتحال میں۔ پہلا حکم کیا دیا؟ ثابت قدم رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک ہمیں یہ ان حالات کے اندر بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، ذکر و اذکار نہیں چھوڑنا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ یار بڑے افسوس کی بات ہے، ملک کے اندر کیفیت کیا بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سرحدوں کے محافظین کو، مجاہدین کو سلامت رکھے، جنہوں نے اس ملک کے اندر رہنے والی عوام کو پرسکون نیند اور آرام دیا ہوا ہے۔ اپنی جانوں کے نذرانے تو دے رہے ہیں تاکہ پوری امت، پورا ملک جو ہے آرام کی نیند سو سکے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے وہ قوم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ وہ اللہ کے بندے، اگر تو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ غیبی امداد ان کو عطا فرمائے گا اور وہ ملک کی صحیح معنوں میں حفاظت کریں گے۔ وہ آپ بھی حفاظت کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، لیکن جب تمہاری دعائیں ان کے ساتھ شامل حال ہو جائیں گی تو پھر خود اندازہ کرو اللہ کہاں کہاں سے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ پھر تیسرا فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اللہ اکھیڑ دے گا اور تمہاری جرت اور بہادری اور یکجہتی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ملک پاکستان میں جس بھی کوئی پارٹی کا ماننے والا ہے، خدا را سیاسی تنازع، سیاسی مسائل کو ہوا نہ دیں۔ ہمارا لیڈر ہوتا تو یہ کرتا، ہمارا لیڈر ہوتا تو یہ کرتا، تمہارے لیڈر نے یہ کر دیا، تمہارے لیڈر نے یہ کر دیا۔ وہ اللہ کے بندے، خدا کے واسطے ان سیاسی جھگڑوں کو بعد میں ہم نپٹا لیں گے، گھر کے مسائل بعد میں نپٹ جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ملک ہوگا تو پھر سارے معاملات ہوں گے۔ یہ ملک ہے تو لیڈر ہیں، یہ ملک ہے تو جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو ساری عوام ہے۔ اگر یہ ملک ہی نہیں رہا تو پھر، اس لیے آج کوئی سیاسی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی کسی لیڈر کے پیچھے نہیں دوڑنا۔ آج صرف اور صرف متحد ہو جاؤ، کافروں کو جواب دو، منہ توڑ جواب دو، ختم ہو گئی بات۔ کوئی کسی کے ساتھ کوئی انتشار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، بالکل سیدھے ہو کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بندے بن کر، حضور کے امتی بن کر ملک پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم اپنے مسائل بعد میں طے کرتے رہیں گے، بعد میں مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ 5واں، دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نقصان تو ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے اور جانی بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہو، صحابہ بھی شہید ہوئے، وفاد کرام بھی شہید ہوئے، بدری صحابہ بھی شہید کیے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے نواسے بھی شہید کیے گئے، اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہوگا، جان کے نذرانے تو پیش کرنے پڑیں گے۔ اور پھر اس پر کیا حکم دیا؟ پھر صبر کرو، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ حماد کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے لا پیارا ہمارا نبی، اپنے لا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔
خلق سے اولیاء سے خلق سے اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی گھر پہ زحمت نفائیے بک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا دینے کو موچا چاہیے کون دیتا دینے کو موچا چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں حافظ محمد حماد جاوید حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، ہمارا ملک پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ ہماری صرف 4 صوبے ہیں اور اس کے 40 سے زیادہ ہیں۔ ہماری صرف 4 صوبے ہیں، لیکن ان 4 صوبوں کے اندر جو قوم رہتی ہے اس کے سینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اللہ تعالیٰ نے جو قوت ایمانی پیدا کی ہے اس کا مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان ایک مسلمان 100 کافروں پر بھاری ہے۔ ایک مسلمان، یہ ایمان کی طاقت ہے، اور اگر وہ مجاہد ہو جائے تو ایک میرا مسلمان ایمان والا فوجی 1000 کافروں پر بھاری ہے۔ آج ہماری افواج پوری دنیا کے اندر مانی ہوئی فوج ہے۔ 47 سے لے کر آج تک وہ 40 سے زیادہ صوبوں والے ملک نے ایک کی کوشش کی ہے اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ہمارا ایک پائلٹ ان کے 10 پائلٹوں پر بھاری ہے۔ ہمارا ایک فوجی ان کے 100 فوجیوں پر بھاری ہے۔ 1000 کافروں پر بھاری ہے۔ آج بھی آپ اندازہ کر لیجئے یہ ایمان، یہ طاقت، یہ جذبہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آپ نے اپنا پیغام بھیجا شاہ روم کی طرف ہجرت کے 8ویں سال، تو شاہ روم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایلچی نبوی قاصد کو شہید کر دیا۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ، یہ جنگ موتا کے نام سے بڑی معروف ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے 3000 مجاہدین کو آپ نے بھیجا، جاؤ روم جاؤ، اور روم جا کے شاہ روم کیسی کی تیسی پھیر کے آؤ۔ ان کی جرت کیسے ہوئی، ایک ایمان والے کو انہوں نے شہید کر دیا، وہ بھی قاصد کو۔ کبھی کسی بھی ملک کے قانون میں نہیں ہے کوئی کہ پیغام لے کے آپ کے لیے آئے آپ پیغام لانے والے کو ہی مار دیں، ایلچی کو ہی مار دیں، قاصد کو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ملکی قوانین ہیں ان کے خلاف ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب ان کو بھیجا، سامعین ذویل احترام، کتنے صحابہ گئے؟ 3000۔ کتنے صحابہ گئے؟ 3000 صحابہ۔ آگے جو جانے والے تھے وہ ایک عام سا اسلحہ لے کر، تیر تلوار لے کر یہ مسلمان گئے، گھوڑے تھے، مسافر تھے، سفر طویل تھا، مسافر بھی ہیں،
تھکے ہوئے بھی ہیں، تعداد بھی کم ہے، اور آگے وہ شاہ روم نے کتنی فوج کھڑی کی؟ 2 لاکھ بندہ کھڑا کر دیا۔ اس وقت کی سپر پاور تھی روم۔ آج کا امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے، اس وقت کی سپر پاور روم تھی۔ 2 لاکھ فوج کھڑی کر دی، کتنے کے مقابلے میں؟ 3000 کے مقابلے میں۔ 3000 کون سے ہیں؟ جن کے پاس اسلحہ بھی کم ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اور ان کے پاس اتنی زیادہ جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں۔ اس وقت کی سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی روم کے پاس، ان کے فوجیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ، ان کے پاس ہر چیز موجود۔ اب وہ جب تمام کے تمام فوجیوں نے یہ دیکھا تو اب مسلمانوں کے سپاہ سالار سے فوجیوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ میں صدقے جاؤں یار، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سپاہ سالار تھے، آپ نے فرمایا یا قوم واللہ ان اللتی تکرہون للتی خرجتم تطلبون الشہادہ، تم یہاں پہ آئے کیوں تھے؟ یہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا تمہارا؟ یہاں پہ آنے کا تمہارا ایک ہی مقصد تھا، ہم شہادت حاصل کریں۔ آج جب تمہیں شہادت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو پھر بزدلی کیوں دکھاتے ہو؟ ہم شہادت کے لیے آئے تھے اور ہم شہید ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ پھر فرمایا وما يقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، ہم دشمنوں سے کبھی بھی تعداد اور طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں لڑتے، ہم تو اس دین کے سہارے جنگ لڑتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے سینوں کے اندر دین محمدی ہے، ہم اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اوے اللہ کے نیک بندو، ہم کبھی بھی قلت کی وجہ سے جو ہے ناکام نہیں ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز جو ہمارے سینوں کے اندر ایمان ہے وہ ہمیں کثیر جماعتوں کے اوپر غالب فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فانطلقوا فانما هي احد الحسنین اما ظہور و اما شہادہ، سینہ تان کر میدان کی طرف چلو، 2 بھلائیوں میں سے تمہیں ایک مل جائے گی لازمی، یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں غازی بنا کے واپس لوٹا دے گا یا اللہ تمہیں شہادت کی دولت عطا فرما دے گا۔ پھر میں کہتا ہوں جی ان 3000 فوجیوں نے اس وقت کی سپر پاور کا تختہ پلٹ دیا۔ حضرت الحمدللہ ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان نے ان کے جدید ترین اسلحوں کو، ہمارے پائلٹوں نے ان کے جدید ترین جو ناقابل شکست طیارہ مانا جاتا تھا، اپنے ملک میں بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو اس سے کئی گنا کم تھی، اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم اگرچہ کم ہیں طاقت میں، لیکن جو ہمارے سینوں کے اندر ایمان ہے وہ ایک ہندوستان تو کیا پوری دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے، یہ ایمان کے ماننے والے مجاہدین پوری دنیا کو انشاءاللہ فتح کر لیں گے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمارے ان مجاہدین کو سلامت فرمائے، ان کی غیبی امداد فرمائے، اور جو یہ جنگ کا شکار ہو کر ہمارے مسلمان بچے بچیاں خواتین مرد یہ شہید ہوئے، جو ہماری مساجد کو ہمارے مدارس کو انہوں نے تباہ کیا، جو عام عوام الناس کو یہ شہید کر رہے ہیں، حضرات محترم ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور کافروں کو مولا کریم شکست کا منہ دکھائے۔ مولا کریم میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا کریم تیرے محبوب کے نام پر، کلمے کے نام پر اس ملک پاکستان کو بنایا گیا، اس کی بنیادوں کو رکھا گیا۔ ہمارے بڑوں نے مولا کریم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر اس ملک کو بنایا۔ 14 صدیوں کے اندر 2 ہی ملک بنے ہیں کلمے کے نام پر، ایک ریاست مدینہ، ایک ریاست پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت کی دیواروں تک یہ دونوں ریاستیں انشاءاللہ سلامت رہے گی۔ ریاست مدینہ بھی انشاءاللہ سلامت رہے گی، ریاست پاکستان بھی انشاءاللہ سلامت رہے گی۔ پاکستان کی خیر چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا، اور اس کو جو ہے اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ ہم الحمدللہ جتنی ہماری توفیق ہے ہم اس کے مطابق اپنا حصہ جہاد کے اندر ڈال رہے ہیں۔ آج ہم ان
تمام خاندان والوں کے ساتھ جن کے افراد شہید ہوئے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہی ہم ان سے گزارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے عطا فرمائے ہیں جس سے بڑا اور کوئی رتبہ نہیں ہے۔ امت کے اندر اگر کسی کو سب سے اونچا رتبہ ملتا ہے تو وہ شہادت کا رتبہ ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا۔ اور الحمدللہ میرا ہر وہ مسلمان بھائی بہن بیٹی بزرگ جو 47 سے لے کے آج تک اس ملک کی بقا کی خاطر جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، انشاءاللہ جنت کے اندر وہ پریوں کی طرح پرندوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وہ جنت کی ہواؤں فضاؤں کے انشاءاللہ تعالی لذیذ مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اور حضرت جی انشاءاللہ تعالی لذیذ مزہ تو قیامت والے دن آئے گا جب وہ اپنے خون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام اصل ثواب کا یا نبی شریف کا اظہار تعزیت کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت